بھی آپ نے بات سنی علی محمد خان صاحب کی حکومت، کے پی کے کی حکومت کی ویژن پالیسیز میں اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے آپ کو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے، سنگل سائٹ نظر آ رہی ہے، سنگل پاتھ نظر آ رہا ہے کنڈی صاحب؟ کیونکہ آپ اس صوبے کے گورنر ہیں اور آپ کی بھی سرٹن ذمہ داری بنتی ہے فیڈریشن کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے کہ آپ بھی ان کانٹیکٹ رہیں. آپ کو ایک کوئی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی، ہمارے صوبائی حکومت کی کلیئرٹی اپنی چیزوں پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پچھلے انہوں نے اے پی سی بلائی حکومت نے، اور اس کے بعد جو شام کو ایک اسٹیٹمنٹ سی ایم صاحب نے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی، اپنے اداروں کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ساری اپنا گن جو ہے، جو اپنا لا اینڈ آرڈر سچویشن سنبھال نہیں سکتے، وہ گن انہوں نے ہمارے اداروں پہ ڈالا، اور وہی اسٹیٹمنٹ لے کر انڈیا جو ہے وہ فیٹف میں گئے ہیں پاکستان کے خلاف. حالانکہ پورے اس جنگ کے بعد انڈیا کو کوئی مواد، کوئی چیز نہیں ملی، اور یہ چیز ان کو ملی. اور اگلے دن سی ایم صاحب دوبارہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے، مطلب میڈیا نے ان کا بیان جو ہے سیاق و سباق ہٹ کے پیش کیا، وہ تو بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ دے تھے، لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں کوئی ڈبنگ کر لی ہے غلط یا کچھ کر دیا ہے، اور ان کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں. دیکھیے، حکومتیں اے پی سی ڈیفینیٹلی بلاتی ہیں، لیکن حکومتیں اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. یہ آئے پارلیمنٹ میں، آئے صوبائی اسمبلی میں اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں کہ امن و امان کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے. اب یہ جو ہے یہ جرگہ کھیل رہے ہیں، انہوں نے جرگے کیے ہیں. یہ جرگے ان کو پہلے کر لینے چاہیے تھے. اس وقت ہمارے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، ہمارے مرج ڈسٹرکٹ سچویشن خراب ہے، ہمارے سینٹرل ایریا کی سچویشن. دیکھیں، ایک اور یہاں پر جو ہے یہ چیزیں جو ہے انہی کی وجہ سے لوگوں کو یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی فوج یہاں پر ہے اور شاید ہمارے مائنز اور منرل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ فاٹا تو چھوڑ دیں، مائنز اور منرل کی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ ڈیر اسماعیل خان میں، بنو میں، کوہاٹ میں، لکی میں، ٹانک میں، پشاور میں کون سے مائنز منرلز ہیں جہاں پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہ قبضہ کرنے کے لیے کیا کوئی اپنی فوج، اپنے سپاہیوں کو، اپنے افسران کو، یا کوئی پولیس کے افسران اپنے سپاہیوں کو یا اپنے جو افسران ہیں ان کو شہادت جان بوجھ کے دلوا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو پہلے بھی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس کے ہمارے لوگ ہمارے لیے بڑے باعث عزت ہیں. ان کو اگر آپ ایسے لوگوں کو پناہ دیں گے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو ہماری اس اصولوں کو نہیں مانتے، مطلب فوج کو بھی نہیں مانتے اور پولیس کو بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ہم اپنی حکمرانی کریں گے، تو ہم کیسے ان کو اپنے ملک میں رہنے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. لہٰذا ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے فاٹا کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو وہاں سے نکالے. اگر نہیں نکلتے، اگر ہم انڈیا کو 3-4 دن کے اندر ہماری فوج جواب دے سکتی ہے، تو یہ لوگ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو تو گھنٹوں کے اندر ان کا بندوبست کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ آپریشن اپنے ملک کے اندر ہوگا، اپنے شہری علاقوں میں ہے جہاں پر ہمارے جو ہے لوگ رہ رہے ہیں، شہری رہ رہے ہیں. پھر ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو اتنا بڑھ چڑھ کے پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو، ہمیں دیکھیں مسئلے کے حل کی طرف جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپریشن ہو، میں مسئلے کے حل کی طرف آتی ہوں، بتائیں کہ کیسے یہ چیزیں. میں حل کی طرف آتی ہوں، لیکن ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ کے علاقے کے اندر سی ایم صاحب کے علاقے میں کیسے بدامنی پھیل رہی ہے، ٹیررزم پھیل رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کے پی کے اندر بھتہ دے رہے ہیں. یہ کون عہدیدار ہیں؟ آپ تو گورنر ہیں صوبے کے، آپ کو تو پتا ہوگا. دیکھیں، جب یہ گئے تھے، نارمل میں کہتا ہوں کہ جب ہمیں پیپلز پارٹی والے، میں اپنی مثال دوں گا، ہمیں جب کوئی عہدہ ملتا ہے، چاہے ہم پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، جو ملتا ہے، ہم اپنے گڑی خدا بخش جاتے ہیں، اپنے قائدین کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں. ہمارا ایک سیاسی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا ایک لگاؤ ہے اور ہمارا ایک محبت ہے وہاں سے. اور ہمارے سی ایم صاحب جب کابینہ سمیت جو ہے سب سے پہلے سلامی دینے کور کمانڈر کے گھر پہنچ گئے تھے، وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ بریفنگ لیتے ہیں. تو وہاں پر بھی سنا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی بتا دیتا ہوں. تو اس پہ ایک ٹی وی اینکر نے ایک وی لاگ کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ سی ایم صاحب نے یہ بات کی، اور آج تک سی ایم صاحب نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اور اس کی تردید نہیں کی. اور تو لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نقوی صاحب تو کیونکہ کوئی بات کرتے بات الگ ہے نا، اپنے وی لاگ میں جو مرضی کہہ دے، لیکن ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ تو اینکر اپنی طرف سے جو مرضی بول دیں، لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہی نا، آپ تو گورنر ہیں، آپ وفاق کے ادھر نمائندے ہیں، آپ ادھر کے ایک امپورٹنٹ ترین آفیشل سے، کون ہے وہ؟ دیکھیں لوگوں کو پرچیاں دی جاتی ہیں، لوگوں سے بتے لیے جاتے ہیں، زمینداروں سے بھی لیے جاتے ہیں، کانٹریکٹر سے بھی لیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، چیزیں نہیں ہوتی. لہٰذا جو ہے وہ خود مان رہا تھا کہ میں دیتا ہوں.
تو پھر دیتے ہوں گے یہ چیزیں. اور جو آج تک ہمارے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے ہماری صوبائی حکومت نے, آج تک آپ نے کوئی پالیسی دیکھی ہے ہمارے صوبے میں کہ پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں ہمارا سی ایم کھڑا ہو, اس کی یہ پالیسی ہو امن امان کے حوالے سے؟ آج تک اس نے صوبے میں اپنے اسمبلی میں کھڑا ہو, آ جائے نا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو جائے, بولے کہ جی میری یہ پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف. اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو بھی ہمارے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو, امن کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں, تو ہم بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جیسے کے پی کے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. گورنر صاحب آپ فرما رہے ہیں کے پی کے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. کے پی کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2.5 ارب روپے کی آمدنی کی ہے, وی ہیو ارنڈ دس اماؤنٹ, اور یہ تاریخ رقم کی ہے ہم نے, ہسٹوریکل تھنگ. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 250 ارب کمائی کی ہے, اب یہ تو آپ گورنر ہیں, آپ بتائیں نا کس چیز سے کمائی ہے؟ اپنی کمائی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کی ہوگی. اگر 50 ارب روپے کا کوہستان کا اسکینڈل آ جائے, چینی کا اسکینڈل ہو, گندم کا اسکینڈل ہو, اپنے آپ کے اسپتالوں کا اسکینڈل ہو, آپ کے بلین ٹریز کا اسکینڈل ہو, آپ کے سولر پینل مسجدوں کے بیچ دیے ہیں ان کے اسکینڈل ہو, نوکریاں بیچنے کا اسکینڈل ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ کا اسکینڈل, اس میں تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنے تو انہیں کمائی کر لیے ہوں گے. اگر ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں تو آج ہماری یونیورسٹی کے جو پینشنرز ہیں وہ روڈوں پہ ہیں, ہمارے سرکاری ملازمین روڈوں پہ تنخواہوں کے لیے اور پینشن کے لیے سب کچھ روڈوں پہ ہیں. تو ان کے پاس اگر اتنے وسائل ہیں تو ان لوگوں کو پہلے اپنی تنخواہیں اور پینشن دے دیں. جو لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جن کو آنسو گیس کے شیلیے برساتے ہیں, تو ان کو اپنے دے دیں نا, جو ان کی خون پسینے کی کمائی ہے وہ ان کو دے دیں. یہ باتیں ہیں, صرف ڈائلاگز مارتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صوبے میں پہلے امن ہے, جس طریقے سے بھی ہو, چاہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہے. ہم نے 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج صوبے کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. آج دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے بھی افغانستان گئے تھے, ملیٹنٹس یہاں پر لے کر آباد کرا دیے, اب کیا اور کیا وہ اس کی ریسپانسبلٹی نہیں لیتے گورنر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ آئی تھی نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, انہوں نے جا کے اپروو کیا تھا. اگر ہم لوگوں نے کوئی غلط پالیسی لے کر آئے تھے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا. دے بلیم یو فار دیٹ, دی انٹائر پی ڈی ایم. دیکھیں وہ چائے کی پیالی میں میرے چاچے پینے گیا ہوا تھا وہاں پر, وہ تو ان کا استاد تھا, ان کا ہی گاڈ فادر تھا, ان کا ہی جو ہے سب کچھ انہی کے اشارے پہ یہ لوگ کرتے تھے. جو سرینا کی چائے کی پیالی تھی اور پھر یہ لوگ گئے تھے ان کو آباد کیا. کیا ہم نے بیان دیا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں پر کھولے جائیں؟ آج اگر یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرے ملک کا آئین نہیں مانتا یا قانون نہیں مانتا, یہ کہہ دینا کہ جو نہیں مانتا ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے فوجوں کو وہ شہید کرے, آپ کے پولیس کے نوجوانوں کو وہ شہید کرے, افسران کو شہید کرے, تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مذاکرات کرو, تم نے اتنے مار دی اور مت مارو. بھائی ہم نے اس صوبے میں امن لانا ہے, اس صوبے میں امن کے بعد ہی ترقی ہوگی. تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں کہ یہ چاہتے کیا, یہ تو خود کنفیوزڈ ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب بھی اپنے ادھر جاتے ہیں ورکروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن نہیں, ہم تو بالکل مذاکرات کریں گے. اپنے اکاؤں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بالکل آپریشن کریں, ہم یہ ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی پالیسی کیا ہے.